ہمارا کرا دیا خرچ، اور یہاں آ کے آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، تو انڈیا میں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا آپ کو؟ چلا گیا۔ اب پیر صاحب سکڑدم کچھ بولیے نہیں رہے، پھر چلا گیا حرم شریف۔ تو لوگوں نے کہا اور پیر صاحب کو طرح سے لیا آڑے ہاتھوں، خالی آپ ہم ہی لوگ پر روز جواتے ہیں، وہ دیکھیے مانا۔ کہا کہ ہاں جی لگتا ہے کہ اب وہ بھی گلابی ہو گیا، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، بہت ٹائٹ روپ سے سمجھانا پڑے گا۔ اب کے بار بولنا تو یاد دلانا مجھ کو، آنے دو اس کو۔ تیسری بار پھر وہ آیا، اور جب حرم شریف کی اذان ہوئی تو اٹھ کے چلنے لگا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایک بندھو تو مانے گا نہیں، تم کو بتایا نا کہ امام حرم کافر ہے، نجدی وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے ای ٹائٹ ہو رہے ہیں ویسے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اے پیر صاحب کہ نماز پڑھنے نہ جاویں تو ہم اور آپ دوے آدمی جنت میں رہیں گے اور 20 لاکھ سب جہنم میں جائے گا۔ یہی بات آپ وہ 20 لاکھ جو جاہل لوگ ہیں چل کے وہاں اعلان کر دیجئے تو سب کا نا ایمان بچ جائے گا۔ تو اللہ میاں کی جنت ڈھنڈھناتی رہے گی، خالی ہم ہی آپ 10-5 رہیں گے جنت میں اور 20-20 لاکھ چلے جائیں گے جہنم میں۔ تو اللہ میاں آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ 20 لاکھ جہنم میں جا رہا تھا، تم مسئلہ جانتا تھا کہیں نہیں اعلان کیا، چلیے آپ بھی وہاں اعلان کر دیجیے۔ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اور مریدوں نے کہا کہ حضور دیکھا نا؟ کہا کہ ہاں جی تو بڑی سرکش ہو گیا ہے، کوئی حال سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب کی بار ذرا سے ڈانٹنا پڑے گا، یاد دلانا۔ پھر آیا نماز پڑھ کے، اور اگلی نماز کی جب اذان ہوئی چلنے لگا۔ تو پیر صاحب نے کہا اے بندو نہیں مانے گا؟ کہا کیا حضور؟ مانا تب نہ حج میں آئے، ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ حج فرض ہے، آپ بتایا تو آئے حج میں، آپ کہا کہ 2 فارم بھرو، 2 فارم بھر دیا، تو ہم تو سب آپ کی مان رہے ہیں، لیکن ہم وہاں تھے تو سمجھتے تھے کہ آپ ہی سب سے قابل بقرات ہیں، لیکن یہاں آئے تو آپ جیسے تو وہاں لاکھوں لاکھ ہیں، تو اب بھی ایسے ہی سمجھائیے گا۔ کہا سنو تم مرید ہو، میں تمہارا پیر ہوں۔ کہا بھائی میں تو کوئی شک نہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ کہا تم میں جو کہتا ہوں تم نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور کریں گے لیکن میرا حساب کتاب کر دیجیے۔ کہے کا حساب؟ کہا حج میرا فرض تھا تو پیسہ میرا تو اپنے فرض کے اوپر ادا کرنا تھا نا، آپ کا حج تو میرے دل میں فرض نہیں تھا۔ آپ کہا تھا کہ امام چاہیے جیسے نماز میں امام، تو یہاں آپ آئے تو امام کے، آپ تو امام کے پیچھے پڑھنے سے روک رہے ہیں اور اپنے چل کے پڑھا نہیں رہے ہیں۔ پیر صاحب کو لگا پسینہ چھوٹنے، کہ سن تم مناظرہ کرے گا مجھ سے، پیر سے بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، تم کو ہم مریدی سے نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا پیر صاحب آپ کاہے کو تکلیف کیجیے گا، ہم ہی آپ کو پیری سے نکال دیں۔ وہ بندو حاجی جاہل دیہاتی گوار 100 گالی مجھ کو دیتا تھا، کھوجتا چلتا تھا کہ اس کو ماریں گے، وہاں بڑا ہے، پورے علاقے کو گندا کر دیا ہے۔ وہ جب حج کر کے آیا تو بیچارہ واپس آنے کے بعد اب ہم کو کھوجتا چل رہا ہے، ہمارے مدرسے میں آ کے پوچھ رہا ہے مولانا کب آئیں گے؟ تو مدرسے والے تو جانتے تھے کہ تو بڑکا خطرناک قسم کا ہے، تو جلدی اس کو بتاتے نہیں تھے، اور وہ بار بار آتا تھا پوچھنے۔ اللہ کی شان، کیسے اس کو معلوم ہو گیا کہ باہر سے فلاں ٹرین سے آنے والے پلیٹ فارم پر اترے، سب سے پہلے وہ سلام مسافر پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگا مولانا بہت آپ کو گالی دیا ہے، آپ ہی کو ہم وہابی جہنمی سمجھتے تھے، ان جاہل پیروں کے چکر میں تھے، انہی جاہلوں نے پیسہ لوٹنے کے لیے ہم کو حج کروایا، وہاں گئے تو آنکھ کھل گئی کہ ارے یہ تو پوری دنیا کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں،
آنکھ کھل گئی، ہم کو ہدایت مل گئی، آپ معاف کر دیجئے جتنا کچھ آپ کے ساتھ کہا تھا کیا تھا۔ ہم نے کہا ہم لوگ تو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں، آج نہیں، جب تم گالی دے کر فارغ ہوتے تھے جب ہی سے معاف۔ اللہ پاک نے بیچارے کو ہدایت دے دیا۔ ان کے حساب سے پورے انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور ایک آدمی بھی حلالی نہیں ہے، یہاں تک کہ یوسف رضا بھی حلالی نہیں، اور یوسف رضا کیا احمد رضا بھی حلالی نہیں ہے، سب حرامی ہیں، ہمارے فتوے سے نہیں، ان کے اپنے فتوے سے۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں میں بیچارے جاہلوں کا گاؤں تھا، ایک لڑکا کیسے کیسے پڑھنے کے لیے نکل گیا، پہنچ گیا اشرفیہ مبارک پور، اور مبارک پور سے پڑھ کے گیا تو پورا فطوری نکلا۔ گاؤں کے لوگ بڑی خوش تھے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہو گیا، اب یہ عالم صاحب ہیں، جمعہ یہی پڑھائیں گے، کوئی عالم تو ہے نہیں گاؤں میں، اس کو امام بنا دیا۔ اس جمعے کے روز تقریر کیا کہ دیکھو تمہارے گاؤں کو اللہ نے ترقی دے دیا، تمہارا گاؤں اب کسی گاؤں سے کم نہیں ہے، تمہارے یہاں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، تمہارے یہاں میلاد پڑھنے والا نہیں تھا، نماز پڑھانے والا نہیں تھا، دوسرے گاؤں سے بلاتے تھے، اب اللہ نے تمہارے گاؤں میں عالم پیدا کر دیا تو تمہارا گاؤں کسی گاؤں سے اب کم نہیں رہا، اللہ نے ایک عالم دے دیا، کتنی بڑی رحمت تمہارے گاؤں میں آ گئی، اللہ کی نعمت آئی، اس کا شکر ادا کرنا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تم نے کہا ضرور کریں، کہا جشن مناؤ، میرا گاؤں عالم والا ہو گیا، جشن مناؤ۔ 2 جمعہ تقریر کیا تو بڑے بوڑھے کہنے لگے کہ مولویت جشن منانے کو کہتا ہے تو پوچھو نا کہ کتنا خرچ آئے گا جشن منانے میں۔ تو نوجوانوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب چچا پوچھ رہے تھے کہ جشن منانے میں کیا خرچ آئے گا؟ کہا تخمینہ 50 لاکھ کا ہے، 50,000 کا ہے۔ تو نوجوانوں کا 50,000 روپیہ اتنے بڑے گاؤں سے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بوڑھوں نے کہا کہ 50,000 روپیہ جب خرچ ہوگا شکریہ ادا کرنے میں، جشن منانے میں، تو کیا حرج کی بات ہے، 50,000 روپیہ جمع کرو۔ تو اگلے جمعے کو 50,000 روپیہ جمع کر کے مولوی صاحب کو دے دیا گاؤں والوں نے کہ جشن منائیے۔ اب اس کے بعد جب جمعہ آیا تو مولوی صاحب کچھ بولیے نہیں رہے ہیں، کوئی تقریریں اب نہیں ہو رہی ہے جشن پر، تو کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ 50,000 روپے وہ جمع کرا لیا اور اب جشن منانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، کیا بات ہے، کچھ فائنل نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر تیسرے جمعے کو لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے جو اسٹیمیٹ بتایا تھا پیسہ تو اتنا جمع کر دیا آپ کے پاس، تو اب آپ کچھ بولیے نہیں رہے ہیں، کب جشن منائیں گے؟ کہا جی اسی سلسلے میں غور کر رہا ہوں۔ کہا کب تک غور کیجیے گا؟ 1 ہفتہ تو ہو گیا، اس جمعے میں اعلان کیجیے تاریخ کا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اب ڈاؤٹ کرنے لگے ہیں، نہیں اعلان کریں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا، لوگ سمجھ جائیں گے 50,000 ہڑپ کرنے کے پھیر میں ہے۔ تو اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو جشن منایا جائے گا، اشتہار چھپے گا، جلسہ ہوگا، علماء کے بیانات ہوں گے، نعت پڑھی جائے گی، شعراء کرام کی نعتیں ہوں گی۔ بہت لوگ خوش ہوئے کہ بھائی میرے گاؤں میں اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا، اب میرا گاؤں کسی گاؤں سے کم نہیں، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دیا تو اس کے شکریہ میں جشن منایا جائے گا فلاں تاریخ کو۔ اب آہستہ آہستہ تاریخ بھی آ رہی ہے، نہ اشتہار چھپ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کون کون لوگ آئیں گے۔ تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کہ مولویہ دھوکہ دے رہا ہے کیا، خالی تاریخ بتا دیا اور کاروائی کوئی ہوئی نہیں رہی ہے۔ تو اگلے جمعے میں مولوی صاحب سے پوچھا جائے تو کچھ نوجوانوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ مولوی صاحب تاریخ آپ بتا دیا کہ جشن فلاں تاریخ کو منایا جائے گا، تو اس کی کوئی تیاری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اشتہار کب چھپے گا، کون کون عالم آئیں گے، کچھ بتائیے گا، لوگوں میں بڑا شک ہو رہا ہے۔ ان کا کیا بتانے کی بات ہے رے بے وقوف، جشن منانے کے لیے عالم نہ آئے گا باہر سے، تو آپ باہر سے عالم کاہے کو بلاؤ گے؟ اللہ نے تمہارے گھر میں عالم دے دیا ہے۔
تو آدھے نوجوانوں کو ہوش آ گیا کہ ارے یہ پیسوا لگتا ہے اپنے ہی ہڑپ کرے گا، جب اسی کو جشن منانا باہر سے آنا ہی نہیں تھا تو پیسہ کھائے کو جمع کیا۔ اب ایک دن بچ گیا تو 12 نوجوان بھڑک گئے، کیسا مولوی ہے، پیسہ لے لیا اور کوئی عالم کو بلا نہیں رہا ہے، نہ کسی شاعر کو بلا رہا ہے، نہ اشتہار چھپوا رہا ہے۔ تو لوگوں نے گھیر گھار کیا، آپ کو کچھ کرنا ہے کہ خالی پیسہ جمع کر کے ہڑپ کرنا تھا؟ کل جشن کی تاریخ ہے، ابھی تک کچھ نہیں۔ کارے بے وقوف، ابھی تم وہی گوار کے گوار ہو، پہلے کبھی جلسہ السا کرنا ہوتا تھا تو باہر سے بلانا پڑتا تعلیم، اب تو اللہ نے تم کو دے دیا ہے تو میں خود جشن نہیں بنا لوں گا، کیا ضرورت ہے اشتہار چھپوانے کی؟ اچھا یہ بات ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ 12 لوگ تو سمجھ گئے اس کی ٹیکٹس۔ اب 2-4 آنا جو بچے تھے انہوں نے کل کا انتظار رکھا، جب کل ہوا تو اس نے مائک لگا کے اڑوس پڑوس کو گاؤں میں اعلان کر دیا اور اسٹیج لگا کے ایک مائک رکھ لیا اور ٹائم پر مائک پر آ کے کھڑا ہو گیا اور جشن منانے کے لیے تقریر شروع کر دی۔ تقریر شروع کی تو اس نے خطبہ مسموعہ کے بعد ہی کہا کہ آج کل بہت سارے لوگ بھیس بدل کر ایمان لوٹنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان بھیڑیوں کو، ایمان والوں کو، لوٹنے والے لٹوروں کو پہچانیے، اپنا ایمان بچائیے۔ یہ تبلیغی جماعت والے آئے تو ان کو مسجد میں مت ٹھہرنے دیجیے، گاؤں میں گھسنے مت دیجیے، یہ کافر لوگ ہیں، یہ دیوبندی کافر ہیں، یہ جماعت اسلامی والے کافر ہیں، یہ سب کافر لوگ ہیں، ان کافروں سے بچیے، ان سے سلام کلام بند کیجیے، ان سے رشتہ ناتا توڑیے۔ ایک بڈھا 70 برس کا بیٹھا ہوا تھا سامنے، وہ کہے اے مولوی کچھ قرآن حدیث سنائے گا کہ خالی کافر ہے کافر بتائے گا، یہی پڑھ کے آیا ہے، ارے کچھ اللہ رسول کی بات سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ چچا جان میں ایمان ہی کی بات نہ بتا رہا ہوں۔ تو بوڑھے نے کہا ایمان کی بات بتا رہا تھا، ٹھیک ہے بتاؤ بتاؤ۔ تو پھر یہ اسٹارٹ ہوا تو وہی شروع کر دیا، یہ کافر وہ کافر، اور سنو کوئی دیوبندی اگر نکاح پڑھا دے گا تمہارا نکاح نہیں ہوگا، اولاد حرامی ہوگی۔ بوڑھوا کو پھر آ گیا تیز، بوڑھوا کھڑا ہو گیا، کہا اے مولویا تم کو ہم کہا نا کہ کچھ اللہ رسول کی بات سناؤ، تم سوائے کافر وہابی کے اور کچھ پڑھا ہے؟ کچھ پڑھا ہے؟ اگر قرآن حدیث کی بات بتاؤ۔ تو اب کی مولوی صاحب کو بھی جوش آ گیا، پہلے تو چچا کہا تھا، اب کی بار کا ایک بوڑھا جاہل عالم سے منہ لگتا ہے، حدیث قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایمان کے لٹیروں سے تو پہچانو، اپنا ایمان بچاؤ۔ آ گیا بوڑھوا کو ہی ٹیس، بوڑھوا کھڑا ہوا، اب مجمع کو دیکھا تو دوسرا بڈھا اسی کے عمر کا کنارے بیٹھا ہوا تھا، تو یہاں سے وہ دوسرے بڈھے کو کہہ رہے بھائی صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب وہ بوڑھوا سوچنے لگا کہ ہم کو کہے کے لیے بلا رہا ہے، یہ مولویہ سے اٹھا پٹک کرے گا کیا کہ ہم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ اب یہ پورا مجمع سناٹا اور دونوں بڈھے کو دیکھ رہے ہیں لوگ، تو وہ بوڑھوا کو یہ بوڑھوا زیادہ زور دے کے آواز دے کے بلایا تو چلا آیا اس کے پاس، کہیے کیا بات ہے؟ تو یہ کھڑا ہو گیا بوڑھوا، کہا کہ بھائیو آپ لوگ شور ہنگامہ مت کیجیے، غور سے میری بات سنیے، دیکھیے یہ میرے عمر کا بڈھا ہے ایک میں ہوں، یہ مولویہ کے باپ کا جب نکاح ہوا تھا بپوا تو اس کا مر گیا، لیکن ہم دونوں گواہ زندہ ہیں۔ وہ بڑھوا سے کہنے لگا کیوں بھائی صاحب، یہ مولوی صاحب کے باپ کے نکاح میں ایک ہم اور تم دو ہی گواہ نہ تھے؟ تو بڑھوا کہا کہ ہاں ہم ہی لوگ تو دونوں گواہ تھے، باپ ہوا تو اس کا مر گیا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
کہا کہ ارے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ باپ اس کا مر گیا لیکن گواہ ہم تم دونوں زندہ ہیں نا؟ کہاں زندہ ہیں؟ کہا تو بتاؤ ایمانداری سے نکاح جو پڑھایا تھا مولوی اس کے باپ کا وہ دیوبند کا فاضل تھا نا؟ کہاں وہ تو دیوبند کا فاضل تھا۔ کہا کہ مولویہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی نکاح پڑھا دے گا تو نکاح نہیں ہوگا، کہ اس کے باپ کا نکاح نہیں ہوا تو یہ کون ہے مولوی؟ تو سارا مجمع کہنے لگا حرامی۔ حرامی ہے۔ اب مولوی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ بوڑھوا کو ڈانٹنے کا کیا فائدہ ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ اس کا نکاح ہو گیا ہے صحیح؟ یہ جتنے رضا خانی مولوی ہیں سب کی اولاد حرامی ہے، ہمارے فتوے سے نہیں، انہی کے فتوے سے۔ ان کے اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبندی، تبلیغی، غیر مقلد، مودودی، یہ جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں، اور اتنے سڑیل کافر ہیں کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔ پٹھانی فتویٰ، ٹھیک ہے چلو یہ فتویٰ رکھ لو اپنے پاس۔ اب اس فتوے کی کرامت دیکھو، ہمارے پورے ملک میں انڈیا میں مردم شماری ہوتی ہے، جن گننا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ کے علاقے میں ہوتی ہے۔ تو جن گننا فارم ہوتا ہے، مردم شماری کا ایک سرکار فارم ہوتا ہے، اس فارم میں ایک خانہ ہوتا ہے مذہب۔ آپ کس مذہب کو مانتے ہیں لکھیے، ہوتا ہے نا؟ اور جتنے سرکاری ملازم ہیں، خاص کر جو ٹیچر ماسٹر ہیں، ان سب کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جن گننا میں، مردم شماری میں۔ ہزاروں ہزار ماسٹر بریلوی ہیں، سرکاری ملازمت ہے ان کی، وہ سب جن گننا فارم لے کے گھوم رہے ہیں۔ دیوبندی کے پاس گئے، دیوبندی نے کہا کہ میرا مذہب اسلام ہے، بھریے اس خانے میں مسلمان۔ وہ رضا خانی ماسٹر کیا لکھ رہا ہے؟ مسلمان، شک بھی نہیں ہے اس کو۔ مودودی کو کیا لکھ رہا ہے؟ مسلمان۔ سلفی غیر مقلد کو کیا لکھ رہا ہے اس فارم میں؟ مسلمان۔ اس کو شک بھی نہیں ہے، پورے یقین سے لکھ رہا ہے مسلمان۔ اس کا نکاح رہ گیا، اس کو تو شک بھی نہیں ہے، شک بھی کرتا تو نکاح ٹوٹ جاتا، اور یقین سے مسلمان مان رہا ہے تو نکاح رہ گیا، ٹوٹ گیا نا۔ اس کی شادی ہے بیٹے بیٹی کی یوسف رضا کے ہاں، تو احمد رضا کے خاندان میں وہ آ رہا ہے، اس کا ذبح کیا ہوا مرغا کھا رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھ رہا، اس کا نکاح رہ گیا۔ تو بتاؤ سب کا نکاح ٹوٹا ہوا ہے، نہیں سب حرامی کی اولاد گھوم رہی ہے نا۔ ہم حرامی بنایا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے حرامی بنایا، تمہارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اتنا بہترین فتویٰ ہے کہ انڈیا کی حکومت نے کباڑ خانے میں پھینک دیا۔ کسی رضا خانی ماسٹر کی مجال ہے کہ وہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی کو مسلمان نہیں بھریں گے، ہم سلفی کو مسلمان نہیں لکھیں گے، ہم تبلیغی کو مسلمان نہیں لکھیں گے۔ تمہارے میں دم ہے، چھاتی میں بال ہے، تو انڈیا گورنمنٹ کے فارم، جن گننا فارم میں کسی کو مسلمان مت لکھنے دو، سب کو مسلمان لکھ تم جاؤ کو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کافر ہے۔ کون کا اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فتویٰ کہاں چلا گیا؟ انڈیا گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، مکے مدینے والے نے ریجیکٹ کر دیا، مصر شام فلسطین والے نے ریجیکٹ کر دیا، پوری دنیا اسلام نے اس فتوے کو ریجیکٹ کر دیا، وہی ریجیکٹ فتویٰ لے کے گھومے چل رہے ہیں۔ ہم تھوڑے کافر کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا۔ ایک مولوی تو کہہ رہا تھا ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کبھی واپس نہیں لیں گے، کافر کہا ہے کہتے رہیں گے، آگے بھی کہیں گے، پہلے بھی کہا ہے، چاہے
اس کے لیے جو بھی ہو جائے، ہم کو جہنم میں بھی جانا پڑے تو چلے جائیں گے، تم کو کافر کہیں گے تو چلے جاؤ بیٹا، جہنم میں دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بتاؤ، یہی سید عابد حسین کا مسلک تھا، یہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مسلک تھا۔ یہ علماء دیوبند کو کافر کہتے تھے، ان کے قبضے میں تھا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، یہ مرید تھے، کم سے کم ان کو بیعت فسخ کر دیتے۔ حاجی امداد اللہ بیعت تو فسخ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ وہابڑے ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، انہی مریدوں کے پیچھے، انہی مریدوں کے اوپر فخر کرتے رہے کہ اللہ پاک پوچھے گا قیامت میں کیا لائے ہو، تو اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ قاسم نانوتوی جیسا مرید لایا ہوں، رشید احمد گنگوہی جیسا مرید لایا ہوں۔ بتاؤ، اگر وہ بریلوی تھے تو تم بھی ایسے بریلوی بن جاؤ، کافر کہنا چھوڑ دو، ہم لوگوں پر ناز کرو، فخر کرو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ تم ان کے مسلک پہ نہیں ہو۔ صرف قیام کر لینے سے کوئی بریلوی نہیں ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جب اپنے حد میں رہتی ہے وہ صحیح رہتی ہے، اور جب حد سے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے وہی چیز غلط ہو جاتی ہے۔ ٹوپی گول پہن لو جائز ہے، دوپلی پہن لو جائز ہے، جالی دار پہن لو جائز ہے، بے جالی والی پہنو جائز ہے، ہرے کلر کی پہن لو جائز ہے، سفید کلر کی پہن لو جائز ہے، لیکن سفید کلر والا اگر کہے کہ دوسرے کلر کی ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس سے سلام مصافحہ جائز ہے، تو اب یہ کلر حرام ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو دین میں داخل کر لیا، اس کلر کو دین سمجھ لیا۔ جب تک اس کو دین نہیں سمجھا تھا وہ بھی اباحت کے عموم میں تھا، مباح تھا۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قیام کرتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قیام کرتے تھے، لیکن بے قیام والے مرید کو کافر وہابی کہتے تھے، نفرت کرتے تھے، تو اس کو دین میں داخل نہیں کیا تھا، وہ حد اباحت میں تھا۔ تم نے دین میں داخل کر لیا، جو قیام نہ کرے وہ سنی نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحابہ سب سنی نہیں تھے؟ اور صحابہ کو تو جانے دو، خان صاحب خود سنی نہیں تھے۔